نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی تراویح میں جو آیات کریمہ آپ حضرات نے سنی، اللہ تعالی نے ان میں اسلام کے مختلف پہلوؤں کے متعلق احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ اسلام کے کئی ایک نظام ہیں اور وہ تمام نظام اللہ نے اپنے بندوں ہی کے لیے بھیجے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ بندے اس نظام کے مخاطب ہیں اور کچھ بندوں پہ اس کی ذمہ داری نہیں آتی۔ مثلاً اللہ تعالی نے عبادات کا نظام دیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ لوگ نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے۔ تو نماز ایسی چیز ہے جس میں کسی مرد اور عورت کو مستثنیٰ نہیں کیا کہ وہ نماز نہ پڑھے۔ سب کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد جو عبادات ہیں ان کے لیے کچھ لوگ ہیں جن کے ذمے کیا ہے کہ وہ کریں۔ مثلا روزہ ہے تو روزے کے لیے اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ جو کوئی اس مہینے کو پائے رمضان کو فَلْيَصُمْهُ سے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ لیکن وہ جو مریض ہے اللہ نے اسے رخصت دی ہے، وہ اس حکم کا مخاطب نہیں ہے، وہ روزہ نہ رکھے، اسے اجازت ہے۔ اسی طرح مسافر ہے، وہ روزہ نہ رکھے، اسے بھی اجازت۔ وہ عورت جو امید سے ہے اور ڈر ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو بچے کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے اور طبیب ڈاکٹر اسے روک دے تو وہ روزہ نہ رکھے۔ وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ڈر ہے کہ اگر روزہ رکھے گی تو بچے کی خوراک پر اثر پڑے گا تو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ الغرض جتنے نظام ہیں ان میں کچھ نظام ایسے ہیں جو سب کے لیے یکساں ہیں اور کچھ نظام ایسے ہیں جس کے مخاطب بعض افراد ہیں اور بعض سے تخاطب نہیں۔ زکوٰۃ ہے، یہ انہی لوگوں کے ذمے ہے جو صاحب نصاب ہیں، اور جس کے پاس نصاب ہی نہیں ہے وہ انسان زکوٰۃ کے حکم کا مورد نہیں، زکوٰۃ کا حکم اس کے ذمے آتا نہیں۔ حج ہے تو اگر کسی کی صحت اجازت نہیں دیتی اور کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے، دونوں چیزوں میں کسی ایک چیز کی بھی کمی ہے، تو شریعت اس سے اس حکم کو ساقط کر دیتی ہے۔ اور اس طرح بہت سے نظام ایسے ملیں گے جن میں کچھ خاص افراد کے ساتھ شریعت نے تخاطب کا اظہار کیا ہے کہ تم یہ کرو، اور کچھ لوگ ایسے ملیں گے جن کے لیے شریعت نے کہا ہے، اجازت دی ہے کہ تم نہ بھی کرو تو بھی ٹھیک۔ حدودیں، سیاسیات کا پورا نظام ہے، تو شریعت نے کسی فرد کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ شریعت کی کوئی حد از خود نافذ کرے، بلکہ حکومت کا ذمہ لگا دیا ہے کہ وہ نافذ کرے۔ شراب پینے پہ حد ہے شریعت کی، اور وہ درے ہیں کچھ جو اس پینے والے کو لگائے جائیں گے، مگر شریعت نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ اٹھے اور دوسرے کو مارنا شروع کر دے اور کہے شریعت کا یہ حکم ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اس سزا کو حکومت وقت نافذ کرے۔ اگر حکومت کو مخاطب نہ رکھا جائے اور ہر آدمی کو اجازت دے دی جائے کہ تم یہ کام اپنے طور پر کر سکتے ہو، تو کسی بھی اچھے معاشرے کا وجود نہیں بنے گا۔
لا اینڈ آرڈر جسے کہتے ہیں، یہ سارے مسائل پیش آئیں گے، اور کوئی آدمی بھی اس کے حد نافذ کرنا شروع کر دے کہ تم نے چکے شراب پی لہذا تمہیں اتنے ذرے میں ماروں گا، تو سوچئے یہ ابتری جو پھیلے گی اور افراتفری جو مچے گی تو اس کا انجام کیا نکلے۔ اسی طرح شریعت نے یہ ایک نظام دیا ہے پوری زندگی کا کہ زندگی میں کس کس مرحلے پر کیا کیا چیزیں کرنی ہیں، اور جس طرح نماز کے عمومی طور پر سب لوگ مخاطب ہیں شریعت کی نظر میں، انہیں پڑھنی ہے، اسی طرح اخلاقیات کا نظام بھی ایسا ہے کہ اللہ نے سب لوگوں کے ذمے رکھا ہے اور بالعموم اس میں کوئی مستثنا نہیں کیا۔ اخلاقیات میں مثلا غصے کو دیکھ لیجئے تو شریعت نے سب کے لیے یہ کہا ہے کہ غصہ ناجائز طور پر استعمال اس کا عورت مرد سب کے لیے منع ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بس غصہ جیسے آئے جو جی میں آئے کر لو، بلکہ حرام قرار دیا کہ غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے۔ غیبت ہے، اللہ نے منع کیا ہے، اس سے اتنی شدت سے منع کیا ہے کہ اس غیبت کی ایک شق ایسی بھی ہے جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ، اور تم میں سے کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا بھائی مر جائے اور وہ اس کا گوشت کاٹ کے کھائے لاش کا؟ یہ اتنی بری چیز ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس غیبت کو جائز سمجھ کر کرے تو یہ کفر ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی شراب پیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اللہ نے منع کیا ہے، تو توبہ کی تو توفیق، توبہ کی تو امید ہے کبھی توبہ کر لے گا، نہ توبہ کی، اسی حال میں مر گیا تو بھی گناہ کو گناہ تو سمجھتا تھا نا۔ زندگی میں کبھی یہ تو نہیں کیا کہ وہ غلط چیز کو صحیح کرے، وہ دلائل دینا شروع کر دے کہ نہیں جی شریعت میں شراب جائز ہے والعیاذ باللہ، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان اللہ کے حکم کا مذاق اڑا رہا ہے، حرام چیز کو حلال بنا رہا ہے۔ تو حرام چیز کا استعمال حرام سمجھ کے کرنا کبیرہ گناہ، اور حرام چیز کا استعمال اسے جائز اور حلال سمجھ کے کرنا یہ کفر، کیونکہ مذاق اڑانے والی بات ہے۔ تو غیبت کی یہ جو ایک قسم ہے یہ کفر ہے، اگر کوئی انسان اسے جائز سمجھے گا تو اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ بالکل ٹھیک اسی اخلاقیات کے نظام میں اللہ تعالی نے سب کو مخاطب کیا ہے کہ کوئی انسان دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ یہ چیزیں اللہ نے سکھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک اس کا خیال رکھا ہے کہ آپ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو پیچھے سے کسی آدمی نے آواز دی اور اس نے کہا کہ ابو القاسم میری بات سنو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا آپ نہیں، میں تو فلاں آدمی کو بلا رہا ہوں۔ تو آپ نے منع فرما دیا کہ لوگوں میرے نام پہ اپنا نام رکھ لو لیکن میری کنیت پہ اپنی کنیت مت رکھو، اس لیے کہ ذہنی طور پر الجھاؤ ہوتا ہے، الجھن ہوتی ہے، پیچھے سے آواز کوئی دے رہا ہے اور آپ نے مڑ کے دیکھا ہے اور کہہ رہے صاحب آپ نہیں فلاں سے بات کرنا ہے، تو الجھن تو ہوتی۔ دروازہ کھٹکھٹایا آپ نے اور آپ اندر سے آپ نے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا انا، میں۔ تو آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے کہا انا میں کیا؟ کأنہ کرہ، حدیث میں آیا کہ گویا کہ آپ نے ناپسند کیا اس جملے کو۔
اور آپ نے اسے طریقہ سکھایا اور آپ نے فرمایا اپنا نام لو جو کچھ تم ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ میں تو یہ شریعت نے نظام سکھایا ہے کہ کیسے کام کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے. تو یہ سارا نظام آپ کو ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی طور پر کیسے تربیت فرماتے رہے، اور یہ بتایا کہ کوئی ایسا کام مت کرو کہ کسی تمہارے کام کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف اٹھانی پڑے، دوسرے کو دقت. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں اجتماعی طور پر جہاں بھی مسلمان اکٹھے ہو کے زندگی بسر کرتے ہیں، یا مسلمان کیا انسان جہاں بھی معاشرے میں اکٹھے رہتے ہیں، دن رات ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے. کچھ چیزیں کامن ہیں، آپ انہیں کسی صورت میں اوائڈ نہیں کر سکتے. مشترکہ چیزوں سے کیسے جان چھٹ سکتی ہے؟ ایک ہی محلے میں رہنا ہے تو وہ سڑک سب نے استعمال کرنی ہے، وہاں کی فضا، وہاں کی خوشبو اور بو سب لوگوں کا شیئر ہے اس میں. تو شریعت کہتی ہے کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے. اس لیے یہ گاڑیاں غلط پارک کرنا جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنے، بظاہر کوئی چیز نہیں معلوم ہوتی، لیکن اگر کسی سے فتویٰ آپ پوچھیں گے کہ کوئی اپنی گاڑی اس طرح پارک کر دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ایمرجنسی میں جانا پڑے تو دقت ہوتی ہے، تو مفتی لکھ کے دے گا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ کبائر میں سے ہے، یہ ان بے لذت گناہوں میں سے ہے جس کی کوئی لطف اور کوئی مزہ نہیں، بس مفت میں گناہگار ہوئے جاؤ. مفت میں ایسے کہ مزہ تو اس میں کچھ ہے نہیں. یا تو ایسا گناہ ہو نا جس میں کوئی لذت ہو تو آدمی کہتا ہے چلیے اس کے عوض میں لذت کمائی، اس کے عوض میں کیا کمایا؟ شریعت نے یہ تعلیم نہیں. شریعت نے تعلیم یہ دی ہے کہ انسانوں جیسی زندگی بسر کرے اور ایسا رویہ رکھے کہ دوسرے کو اس سے دقت نہ ہو، تکلیف نہ پہنچے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی نصیحت فرما دیں کہ اس کے بعد پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا ہی تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ ہفتے میں 2 بار واز کیا کرتے تھے، ایک سوموار کو ایک جمعرات کو. اور ہم نے عرض کیا کہ اسے بڑھا دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے زیادہ نہیں کہتا کہ تمہارا جی نہ بھر جائے. رعایت کی. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر بات کرتے تھے مگر ایسی جامع کہ اس کے یعنی جواب نہیں، یعنی اس پہ اگر کوئی آدمی زندگی بھر عمل کرتا رہے بس ایک جملے پہ تو ساری زندگی سمجھ جائے. اس نے کہا مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دیں کہ اس کے بعد پوچھنا نہ پڑے کسی سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے زندگی میں کبھی ایسا کام نہ کرنا جس کے آخر پر شرمندگی اٹھانی پڑے. اندازہ کیجئے ہے یہ ایک جملہ مگر پوری زندگی کے لیے طریقہ متعین کر دیا کہ کبھی ایسا کام نہ کرو جس کے آخر پر لفظ یہ آئے ہیں کہ تمہیں کسی سے معذرت کرنی پڑے. آدمی ایسا کام کرے ہی کیوں جس کی وجہ سے معذرت کرنی پڑے، معافی مانگنی پڑے کہ میں آپ کے لیے دقت کا باعث ہوا، آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوا. یہ وہ سب چیزیں ہیں جو شریعت نے سکھائی ہیں. اسی لیے یہودیوں نے مذاق اڑایا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عجیب آدمی ہیں، ہم نے سنا ہے یہ تمہیں ہر چیز سکھاتے ہیں حتیٰ کہ پیشاب کرنے کا طریقہ بھی. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آ کے عرض کیا کہ یہودی یہ طعنہ دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ ہوں. تو جس طرح باپ اپنی اولاد کو سکھاتا ہے میں بھی تمہیں ایسے ہی سکھاتا ہوں.
تو انہیں فرمایا کہ دیکھو کبھی ایسا کام نہ کرو جس کی آخرت پہ معذرت کرنی پڑے. تو یہ جو ایسے طریقے ہیں، راستے میں گندگی کا پھینک دینا، بغیر سوچے سمجھے تھوک دینا، اور کوئی دیکھے تو اس کی طبیعت میں کراہت پیدا ہو، نفرت پیدا ہو، اسی طرح یہ گاڑیوں کی غلط پارکنگ، اسی طرح اور بہت سی چیزیں. تو جہاں بھی آدمی آدمیوں کے ساتھ رہتا ہے یا کسی معاشرے میں بھی رہتا ہے، وہاں ایسی کوئی حرکت کرے گا جس سے لوگوں کو نقصان، تکلیف پہنچے، کوف پہنچے، تو وہ گناہ کا ارتکاب کرے. شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے کہ چونکہ مسلمان ہے لہذا جو جی چاہے کرو. یہ تو مسلمانوں کی حالت نہیں ہے. مسلمان تو پابند ہوتا ہے اس کا کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں جائے لوگ دیکھ کے کہہ سکیں کہ ہاں بھئی یہ ایسے آدمی ہونے چاہیے، ایسا مسلمان ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کے متعلق یہ فیصلہ فرمایا کہ اسے کہیں حکومت دے دے. اسے بلایا اور اسے کہا کہ میرا خیال تھا کہ میں تمہیں کسی جگہ امیر مقرر کروں، گورنر مقرر کر دوں گویا، لیکن آپ نے فرمایا اب میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہے. تم میں ساری خوبیاں، سب کوالٹیز پائی جاتی ہیں، غیر انک تعجیل فی الحوض، بس ایک خامی ہے اور وہ یہ کہ تم لڑنے میں بڑی جلدی کرتے، فوراً فیصلہ کرتے ہو کہ مارنا ہے، لڑنا ہے. یہ جو تمہارے فیصلے ہیں نا لڑنے کے، فرمایا یہ پسند نہیں. اس کو کوئی کیا کہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈرتے تھے لڑنے سے؟ ان جیسا شجی اور بہادر کون تھا؟ مگر حکمت کے ساتھ جہاں لڑنے کا مقام ہے وہاں لڑے، اور جلدی ہو مزاج میں کہ لڑائی کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے. اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم میں یہ بڑی خامی ہے کہ تم عجلت میں فیصلے کرتے ہو لڑائی کے، لڑنے کے، کیونکہ جب جنگیں ہوتی ہیں، لڑائی ہوتی ہے، چاہے وہ افراد کے درمیان ہو اور چاہے وہ اقوام کے درمیان ہو، تباہی بربادی مچ جاتی. اتنا خیال رکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مسجد نبوی میں ہی رہتی تھی. یہ جو حجرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کا تو گھر ہے، یہی گھر تھا، یہی رہتی تھی. پھر ان کے والد کا انتقال ہوا، ان کی بھی تدفین ہوئی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، ان کی بھی وہیں تدفین ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ایک صاحب مسجد نبوی میں منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے پاس بیٹھ کے واعظ کیا کرتے تھے. تو واعظ میں وہ اونچی آواز سے بولتے تھے. آپ سوچئے کہ جن کا واعظ سننے کے لیے بڑے بڑے اکابر تابعین بیٹھتے تھے، وہ صاحب آخر کسی مرتبے کے تو ہوں گے، علم ہوگا، تقویٰ ہوگا، جو چیز بھی ہوگی. تو اسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے پیغام بھجوایا اور فرمایا کہ اپنی آواز آہستہ رکھا کرو، تمہاری آواز کی وجہ سے میری عبادت میں فرق پڑتا ہے، میرا خیال بٹ جاتا ہے. انہوں نے پھر واعظ کیا اور آواز اونچی. تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا اور کہا امیر المومنین اس کی خبر لیں، اس کی آواز سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا آواز بند کروا دیا اور فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری بلند آوازی کی وجہ سے ام المومنین کو تکلیف ہوتی ہے، شکایت آئی. یہ کون سا اسلام ہے جو سوائے اسپیکر کے پھیلتا ہی نہیں؟ آپ کے ہاں تو پھر بڑی غنیمت ہے کہ آپ جانتے ہی ہیں جن ممالک سے ہم لوگ آئے ہیں کہ اسپیکر سے کیا تباہیاں مچی ہوئی ہوتی ہیں. یہ کون سا اسلام ایسا ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ اسپیکر اور اس کی طرح کی چیزیں کرو، چاہے دوسرے کو کتنی کوفت ہو، کتنی تکلیف ہو، مگر ہم نے یہ پیغام ضرور پہنچا. علیہ باللہ، یہ اللہ نے نہیں سکھایا، یہ خدا کے دین نے نہیں سکھایا. اس سے بھی بڑے پیمانے پر آپ دیکھیں تو جو آیات آج آپ نے سنی ہیں، اللہ تعالی نے اس میں فرمایا ہے کہ جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ امن کا معاہدہ ہو جائے تو فَمْبِذْ إِلَيْهِمْ،
جب تم نے توڑنا ہو تو باقاعدہ انہیں اطلاع دو کہ آج کے بعد ہمارا تمہارا امن کا معاہدہ ختم، اب تم حق رکھتے ہو جنگ کرنے کا، یعنی بے خبری میں دشمن پہ بھی حملہ نہیں کرنا۔ آپ کو خوب اندازہ ہوگا کہ فوج جب کسی شہر کو ملک کو فتح کر لے تو فتح کا نشہ کیسا ہوتا ہے، سر پر گھوڑے دوڑاتے ہوئے، اب تو گاڑیوں کا زمانہ ہے، کون پرواہ کرتا ہے، شہروں کے شہر روند دیتے ہیں کہ فتح ہوگی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک معاہدہ ہوا عیسائیوں کے ساتھ کہ فلاں تاریخ تک ہم اور آپ جنگ نہیں کریں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج دشمن کے بارڈر پر رہی اور دشمن بھی تیاری میں، اور آخری رات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ان کے شہر میں گھس جاؤ، اور فوج گھس گئی، اور گھوڑا سوار جو تھے تیزی سے گھوڑے بھگاتے ہوئے جا رہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے اور سیدھے سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ معاویہ لا غدر وفاء لا غدر، وعدے کا پورے کرنے کا حکم ہے، منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کو توڑنے کے۔ تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب دشمن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو تو اس کی پابندی ضروری ہے، اور اگر تم نے توڑنا ہے تو انہیں اطلاع دو، اور رات باقی تھی ابھی اور ہم نے اطلاع بھی نہیں دی، معاہدے کا وقت بھی پورا نہیں ہوا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ اس طرح حملہ کر دیں اور بے خبری میں انہیں ڈالیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حدیث سنی اور فوراً حکم دیا کہ واپس پلٹ جاؤ، اس شہر پہ ہمارا کوئی حق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر۔ اب اندازہ کیجئے جس فوج نے فتح کیا ہوا وہ شہر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک گلی سے دوسری گلی میں نہیں گئے، بس وہیں سے واپس پھر گئے۔ انہوں نے کہا حکم یہی ہے کہ واپس پھر جائے۔ یہ وعدے کی پابندی ہے، قوموں میں بھی افراد میں بھی۔ قوم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آسمان سے نازل ہو جاتی ہے، افراد ہی کا مجموعہ ہے نا۔ تو اگر افراد کی ہی تربیت نہیں ہوگی تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ اس مجموعے سے جو چیز سامنے آئے گی وہ فرد کی بنسبت اور بدتر ہوگی، تو برائی اور زیادہ بڑی بھی ہوگی۔ خیبر فتح کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہودیوں نے ایک زمین کے متعلق انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ زمین آپ کی اور ہماری مشترک رہی، اور اس زمین پہ جتنی پیداوار ہو آدھی آپ لے لیا کیجئے، سال کے بعد آدھی ہم رکھ لیں گے، اس پہ شرط معاہدہ ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے اور ہر سال عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ جاتے تھے، اور یہودیوں نے دب کے کہا کہ جو آیا ہے لینے، یعنی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ یہی فیصلہ کریں۔ تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہ کرتے تھے کہ ساری پیداوار اکٹھی کر کے اس کے دو ڈھیر بنا دیتے تھے برابر، اور پھر اس کے بعد کہتے تھے کہ تم لوگ ایک اپنے لیے رکھ لو، ایک ہمیں دے۔ تو یہودیوں نے جب یہ دیکھا تو ان کے علماء نے کہا جب تک یہ انصاف تم مسلمانوں میں قائم ہے نا، اللہ کی قسم اس زمین اور آسمان کے درمیان تمہاری ہی حکومت ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اتنے عادل، اتنا عدل کہ وہ خود اختیار تھا نا، دبے ہوئے تھے یہودی، جو چیز چاہتے یہ لے جاتے، لیکن برابر کا تقسیم کر کے کہتے تھے کہ اب جو ڈھیر تم چاہو لے لو، دوسرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے جاؤں گا۔ کوئی اور ہوتا تو کہتا چلو یہ دبے ہوئے ہیں زیادہ لے لیں، یہ کچھ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں، محبت ہم سے، ان کا حصہ زیادہ ہو جائے۔ عدل اور انصاف کو مسلمانوں نے نہیں چھوڑا۔ یہ وہ اخلاقیات ہیں جن کا مخاطب ہر آدمی اللہ تعالی نے فرمایا ہے بری بات زبان سے کہنا یہ کسی کے لیے روا نہیں ہے، ہاں الا من ظلم، مگر اس پہ ظلم ہو جائے، وہ ظلم کو بیان کرنے میں بری بات کچھ کہتا ہے تو اس سے درگزر ہے معافی۔ تو ہم لوگ سوچیں کہ اللہ نے جس طرح نماز، روزہ، ان چیزوں کا حکم دیا ہے، خدا نے ان چیزوں کا بھی پابند بنایا،
خدا تعالی نے اس سے نہیں چھوڑ دیا کہ جو جی میں آئے چاہے کرو. ایک آدمی کی مثال آپ دیکھیے، وہ ناخن نہ کٹوائے، بال نہ کٹوائے، تو تھوڑے ہی دنوں میں 2-4 ماہ میں کچھ سے کچھ صورت ہو جائے گی اس کی. یہ ناخن، یہ بال، یہ سب چیزیں تراش خراش اسی لیے ہے کہ وہ انسانوں میں سے ایک انسان نظر آئے نا. بالکل اسی طرح شریعت نے جگہ جگہ چیک رکھے ہیں، پابندیاں لگائی ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. یہ سب اسی لیے ہے کہ انسانوں کی تربیت ہو اور انسان بنے. بظاہر دیکھنے میں چھوٹی سی بات ہے. ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے. ایک روایت میں آتا ہے آپ پیچھے ہٹ گئے اور آپ نے فرمایا تمہارے بال، داڑھی اور سر کے ایسے بکھرے ہوئے ہیں، میں سمجھا کوئی شیطان آ گیا. اتنا سخت جملہ اس سے فرمایا. ایک اور آدمی کے متعلق آتا ہے کہ اسے کنگھی دی اور فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بال رکھے فلیکرم شعرہ، اسے چاہیے کہ بالوں کو سنوار کے رکھا کرے. ایک اور آدمی کو دیکھا میلے کچیلے کپڑے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دیے اور فرمایا کپڑوں کو دھو لے. اس سے کہا اللہ کے رسول میرے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی پہ انعام کرے تو خدا یہ چاہتا ہے کہ اس نعمت کا اثر اپنے بندے پر دے. تو اس لیے تو اپنے بالوں کو سنوار کے رکھو اور اچھے کپڑے پہنو جو اللہ نے دیے. یہ نہیں ہے کہ اس پہ کبر کر لے اور اترائے، مگر یہ ضرور ہے کہ اس کو اخلاقیات کا پابند بنایا ہے کہ دیکھو معاشرے میں اگر رہنا ہے تو یہ کام ایسے کرنا. ترمذی میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی لوگوں کو اور آپ نے فرمایا اپنے گھروں کے صحن صاف رکھا کرو. اور اگلا جملہ سنیے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا ہم میں اور یہودیوں میں فرق یہی ہے کہ یہ اپنے صحن گھروں کے صاف نہیں رکھتے اور ہم صاف رکھتے. اور اب کیا فرق ہے مسلمانوں اور یہودیوں میں؟ الٹی ہو گئی نا بات. یہ اسی وجہ سے کہ ہم سمجھتے ہیں غلط فہمی سے کہ دین بس محدود ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بس اتنا کافی. حج کرائے وہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، وہ تو گویا اللہ تعالیٰ کے یہاں سرٹیفکیٹ ہو گیا کہ بس اب تو جنت سے کم تو ٹھکانا ہی نہیں. حالانکہ یہ چیز نہیں ہے. دین کو اللہ نے ساری چیزوں کے ساتھ کیا، سب چیزوں کو، معاملات کو، اخلاقیات کو، ان سب چیزوں کو اس نے سمو دیا. اتنی احتیاط کرتے تھے مسلمان اپنے کردار میں، اتنے محتاط تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے. اپنے دور میں ان کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہو گیا، قرض کا معاملہ تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اتنے پیسے دیے تھے. ان کا حضرت اتنے نہیں اتنے تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا پھر اب کیا ہو؟ تو ان کا قاضی سے فیصلہ کرا لیں. عدالت میں جب گئے دونوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین اور وہ ایک عام صحابی رضی اللہ عنہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ انکار کرتے ہیں؟ تو قاضی نے کہا کہ والیمین علی من انکر، جو انکار کرے وہ قسم کھائے گا. آپ قسم کھائیے کہ آپ نے اتنے ہی پیسے دیے تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. پھر کہنے لگے اچھا جتنے یہ کہتے ہیں اتنے دے دیں. انہوں نے اتنے پیسے دے دیے. انہوں نے کہا میرے حساب میں تو یہی ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ قسم کھا لیتے اور آپ کو اتنے پیسے اور مل جاتے، کافی ساری رقم تھی. تو کہنے لگے عثمان قسم کھا لیتا، بات تمہاری درست ہے، پیسے بھی مل جاتے، لیکن دیکھو میں مطلب یہ تھا کہ تمہارا امیر المومنین ہوں، بڑا آدمی ہوں، کردار دیکھیے، سوچ دیکھیے. فرمایا چند دن میں کوئی حادثہ میرے ساتھ ہو جاتا جو پہلے سے میری تقدیر میں لکھا تھا، تو لوگ یہ نہ کہتے کہ اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، لوگ کہتے جھوٹی قسم کا وبال پڑ گیا. تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ لوگ ہمارے کردار پہ ایسے انگلیاں اٹھائیں. یہ احتیاط ہے نا کہ ایسا کام کریں ہی کیوں
جس کی وجہ سے دوسروں کو کہنے کا موقع ملے کہ مسلمان نے ایسا کام کیا، فلاں نے ایسا کام کیا. عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا مانے؟ اور یہ کون سا جھوٹ سچ کا معاملہ تھا؟ ہوتا ہے کئی بار دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی کچھ کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں صاحب معاملہ ایسے نہیں ایسے تھا. مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اتنی احتیاط برتی، انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں چاہتا کہ لوگ کوئی اور تقدیر کل کو نافذ ہو اللہ کی تو لوگ کہیں عثمان نے جھوٹی قسم کھائی تھی لہذا اس کے وبال میں آ گئی. اس لیے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ جو آیات آپ نے سنی ہے اگرچہ اقوام کا ذکر کیا ہے لیکن بنیادی طور پر بات وہی ہے کہ قوم بنتی ہے افراد کے مجموعے سے. تو جب فرد اچھا نہیں ہوگا تو لا محالہ قوم اچھی نہیں ہوگی. فرد کی برائی گھر تک محدود رہے گی، خاندان کنبے قبیلے تک، مگر قوم کی برائی پھر وہ پورے عالم میں پھیلی اور لوگ کہیں گے کہ ایسے ہوتے ہیں. تو اپنے اپنے اخلاق کی، کردار کی سب کو توجہ دینی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیا معاملہ ہے کیا معاملہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر شماری کروائی مدینہ منورہ میں اور آپ نے کہا گنو کتنے مسلمان ہو گئے. باقاعدہ اس کا حساب رکھا کہ 1500 مسلمان ہو گئے. پھر ایک موقع آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب اس سے زیادہ اتنے گھر بن جائیں نا تو بس اس کے بعد مدینہ منورہ میں گھر بنانے کی اجازت نہیں، نیا شہر آباد کر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ برابر چیک کرواتے رہے کہ کتنے گھر ہو گئے، کتنے افراد ہو گئے. اور ایک موقع ایسا آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا تھا اتنے لوگ، اتنے خاندان، اتنے گھر بن گئے ہیں، اب نیا شہر آباد کریں گے، اس شہر میں گنجائش نہیں ہے رہنے کی. یہ ترتیب ہے نا، ایسی تو الرٹ اپ نہیں ہے، ایسے ہی تو ان کی خلافتیں نہیں چلتی رہی. ایک ایک چیز کو دیکھتے رہے، ایک ایک چیز کے متعلق حساب کرتے رہے. بڑے لوگ تھے، بڑا دماغ تھا، اور پھر یہ کہ صحیح معنی میں مسلمان تھے. صحیح معنی میں انہیں پتا تھا کہ جتنی عبادت کی اہمیت ہے اتنی حکومت کی بھی اہمیت ہے. جتنے اخلاق سے یہ کام کرنا ہے اتنے ہی اخلاق سے اور کام بھی کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا عشاء کے بعد مجھ سے ملنا، مسلمانوں کا ایک ضروری کام آ گیا ہے، تم سے مشورہ کرنا ہے. باتیں ہوتی رہیں حتیٰ کہ تہجد کا وقت آ گیا. تو انہوں نے کہا حضرت اگر اجازت ہو تو میں تہجد پڑھ لوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب آپ سنیے. انہوں نے کہا پڑھ لو مگر میں تو ابھی بھی تہجد میں ہی ہوں. مراد یہ تھی کہ جس طرح نماز میں ثواب ملے گا تہجد میں، اگر ہم اپنی حکومت کو ٹھیک کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی، تو میں تو اب بھی اسی میں ہوں. جس اخلاص سے نماز پڑھتے تھے اسی اخلاص سے حکومت کرتے تھے. جس تقوی اور دینداری کے ساتھ تلاوت اور حج اور عمرہ کرتے تھے اسی تقوی اور اسی دینداری کے ساتھ حکومتیں بھی کرتے تھے. اخلاقیات کے معاملات کی یہ سب چیزیں اسی طرح. اتنے واقعات ہیں، اتنے واقعات کے رات بیت جائے، مگر خلاصہ پھر سب کا وہی ہے کہ فرد ٹھیک ہو جائے پھر قوم ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالی نے ان آیات میں بار بار یہ توجہ دلائی ہے کہ اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ملک کی